کیا لڑکی کی زندگی میں پہلے سے کوئی تھا؟ اچانک نکاح کے بعد اس کی ساس نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری منہا معصوم ہے۔ اگر وہ معصوم ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اچانک منہا کی نازیبا تصاویر ان کے سامنے پھینکی۔ وہاں موجود ہر شخص نے وہ تصویریں دیکھی۔ منہا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ منہا کا کچھ ماہ پہلے اپنے کزن سے نکاح ہوا تھا جس نے اسے گھر بیٹھے طلاق دے دی۔ اس کی والدہ نے یہ بات اس کے سسرال والوں کو نہ بتائی۔ طلاق دو اس خرافہ کو۔ نہیں امی، یہ میرے نکاح میں آ چکی ہے، اتنی چھوٹی سزا تو بنتی نہیں اس کی۔ اس کا شوہر اسے وہاں سے کھینچتا لے گیا۔ زاران میری بات، چپ، بے وفا ہو تم۔ وہ اس کی گردن پہ دانت گاڑتا۔ روشنیوں سے چکمگاتا وہ وسیع و ریز حال جہاں ہر طرف پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی، آج منہا کی زندگی کا سب سے بڑا اور یادگار دن تھا۔ سرخ رنگ کے بھاری بھرکم عروسی جوڑے میں ملبوس وہ کسی پری ذات سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں آج قابو میں نہیں تھیں۔ نکاح کے بول گونج چکے تھے اور اب وہ شرعی طور پر زاران کے شریک حیات بن چکی تھی۔ زاران جو اپنی وجاہت اور باروب شخصیت کی وجہ سے پورے شہر میں جانا جاتا تھا، آج اپنی پسند کو حاصل کر کے نہال تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ خوشیوں کے اس ہجوم میں نفرت کی ایک ایسی چنگاری سلگ رہی ہے جو لمحوں میں سب کچھ راکھ کر دے گی۔ جب منہا کے ہاتھ زاران کے نام کی مہندی سے مہک رہے تھے، عین اسی وقت زاران کی ماں بیگم ثروت کے چہرے پر چھائی پوری اسرار مسکراہٹ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ابھی مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اچانک بیگم ثروت کے ہاتھ سے کچھ تصویریں ہال کے بیچوں بیچ اچھلیں، جیسے کسی نے مجمع میں بم پھینک دیا ہو۔ ہنستے مسکراتے چہرے یکدم ساکت ہو گئے اور زاران کی نظریں جیسے ہی ان تصویروں پر پڑی، اس کے ماتھے پر غصے کی لہریں ابھرنے لگیں۔ وہ تصویریں منہا کی تھیں، لیکن ان میں موجود لڑکی وہ معصوم منہا نہیں لگ رہی تھی جو اس وقت نکاح کے جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ تصویروں میں وہ کسی غیر مرد کے ساتھ نازیبا حالت میں نظر آ رہی تھی۔ حال میں ایک دم سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا جس میں صرف دلوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی جا سکتی تھی۔ بیگم ثروت کی آواز اس سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی۔ زاران، کیا اس ناپاک اور بد کردار لڑکی کے لیے تم نے اپنی ماں سے بغاوت کی تھی؟ کیا یہی وہ معصومیت ہے جس کے قصیدے تم پڑھتے نہیں تھکتے تھے؟ منہا نے جیسے ہی وہ تصویریں دیکھیں، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے قیمتی جوڑے پر گرے، لیکن زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ ابھی یہ صدمہ کم نہ تھا کہ بیگم ثروت نے دوسرا دھماکہ کر دیا۔ صرف یہی نہیں زاران، اس لڑکی کی ماں نے تم سے یہ بھی سچ چھپایا کہ کچھ ماہ پہلے اس کا اپنے کزن سے نکاح ہوا تھا جس نے اسے گھر بیٹھے ہی اس کی کرتوتوں کی وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ یہ انکشاف ہوتے ہی منہا کی ماں کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہاں موجود ہر شخص حقارت بھری نظروں سے منہا کو دیکھنے لگا۔ زاران کے اندر جیسے ایک دم سے محبت دم توڑ گئی اور اس کی جگہ ایک ایسی وحشت نے لے لی جس کا رخ منہا کی طرف تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ طلاق تو اس خرافہ کو، اسے ابھی اسی وقت دھکے دے کر باہر نکالو۔ لیکن زاران نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے منہا کی کلائی سے وہ نازک بازو اس قدر سختی سے دبوچا کہ منہا کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ زاران کے لہجے میں ایسی سرد مہری تھی جو ہڈیوں تک جما دے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں امی، یہ اب میرے نکاح میں آ چکی ہے اور اتنی بڑی بے وفائی اور دھوکے کی سزا اتنی چھوٹی نہیں ہو سکتی کہ اسے طلاق دے کر آزاد کر دیا جائے۔ منہا روتے ہوئے صرف اتنا ہی کہہ سکی، زاران میری بات تو سنیں۔ لیکن زاران نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کسی بے جان لاش کی طرح گھسیٹتا ہوا حال سے باہر لے جانے لگا۔ منہا کے پاؤں اس کے بھاری جوڑے میں الجھ رہے تھے، لیکن زاران کے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ وہ اسے گاڑی میں پھینک کر ایسے ویران فارم ہاؤس کی طرف نکل پڑا جہاں صرف تنہائی اور انتقام کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے وہ فارم ہاؤس کے تاریک کمرے میں پہنچے، زاران نے اسے دیوار سے پٹک دیا اور گھرا کر اس کے قریب آیا۔ اس کے دانت منہا کی گردن کی نازک چیل پر گھڑے تو منہا کی چیخ نکل گئی، لیکن زاران کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ اسے منہا کے کان کے قریب سرگوشی کی، چپ، بالکل چپ،
تم بے وفا ہو منہا، اور اب تمہاری ہر سانس میری اذیت کے سائے میں گزرے گی۔ فارم ہاؤس کی اس گھٹن زدہ خاموشی میں منہا زمین پر ڈھیر پڑی تھی۔ اس کے سرخ عروسی جوڑے کی شان و شوکت اب مٹی میں مل چکی تھی، اور گردن پر زاران کے دانتوں کا نشان اس کی بے گناہی پر لگے اس داغ کی طرح تھا جسے مٹانا اب اس کے بس میں نہ تھا۔ باہر بارش کی چمک اور اندر زاران کا طوفانی غصہ دونوں ہی اسے کچل دینے کے لیے کافی تھے۔ زاران نے ایک زوردار ٹھوکر پاس پڑے لکڑی کے سٹول کو ماری، جو دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ دھاڑتے ہوئے منہا کے قریب جھکا اور اس کے بھیگے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کتنی معصوم بنتی تھی نا تم، ہر روز اس چہرے پر حیا کا غمیازہ مل کر میرے سامنے آتی تھی، اور میں پاگل تمہاری ایک مسکراہٹ پر اپنی دنیا وارنے کو تیار تھا۔ زاران کی آواز میں چھپی نفرت منہا کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی کہ زاران، وہ تصویریں میری نہیں ہیں، خدا کے لیے میرا یقین کریں، میری ماں نے مجھ سے کوئی سچ نہیں چھپایا۔ مگر زاران کے کہکے نے اس کی آواز دبا دی۔ وہ اسے جھٹک کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری ماں کی وہ خاموشی تمہارے جرم کا سب سے بڑا اعتراف تھی۔ اب یہ من گھڑت کہانیاں بند کرو۔ زاران نے اسی وقت اپنے ملازم کو آواز دی اور اسے حکم دیا کہ اس گھر کے تمام آرامدہ کمرے بند کر دیے جائیں۔ آج سے یہ لڑکی اس فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں موجود اس چھوٹے سے اسٹور روم میں رہے گی، جہاں نہ روشنی کا ٹھیک انتظام تھا اور نہ ہی کوئی بستر۔ منہا کو جب اس اندھیرے کمرے کی طرف دھکیلا گیا تو اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہاں صرف پرانا ٹوٹا ہوا فرنیچر اور گرد و غبار تھا۔ زاران نے جاتے جاتے دروازے پر کنڈی لگائی اور باہر سے گرج کر کہا کہ تمہارے اس نئے گھر میں تمہاری یادیں ہی تمہارا سہارا ہوں گی۔ کل صبح سے تم اس فارم ہاؤس کی نوکرانی بن کر ہوگی۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تم نے خود کو اس گھر کی مالکن سمجھنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہارا جینا اور دھوپر کر دوں گا۔ پوری رات منہا اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنے رب کو پکارتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شکل کی وہ لڑکی کون تھی اور اس کے کزن نے کیوں اس کی زندگی برباد کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے اس اندھیرے کمرے کا رخ کیا تو زاران نے خود دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں ایک میلی سی چادر اور کچھ پرانے برتن تھے۔ اس نے وہ برتن منہا کے سامنے پھینک دیے اور حکم دیا کہ ناشتہ تیار کرو، اور یاد رہے آج کے بعد تمہارے ان ہاتھوں میں مہندی نہیں بلکہ جھاڑو اور برتن دھونے والا صابن ہونا چاہیے۔ منہا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ برتن اٹھائے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لیکن اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اس نے زاران کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں آپ کا ہر حکم مانوں گی کیونکہ آپ میرے مجازی خدا ہیں، لیکن یاد رکھیے گا زاران، سچ کو جتنا بھی گہرا دفن کر دیا جائے وہ ایک دن زمین چیر کر باہر ضرور آتا ہے۔ زاران اس کی اس ہمت پر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ اسے منہا کی آنکھوں میں وہ چور نظر نہیں آ رہا تھا جس کی وہ توقع کر رہا تھا، لیکن اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک بار پھر اسے حقارت سے دیکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ آج زاران کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ فون پر آنے والے اس ایک میسیج نے اس کے اندر شک کی ایک ایسی آگ بھڑکائی جس نے منہا کی تھوڑی بہت ہمدردی کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ طوفانی رفتار سے کچن میں داخل ہوا جہاں منہا چولہے کے پاس کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی۔ زاران نے بغیر کچھ سوچے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے گرم توے سے منہا کا بازو ہلکا سا جھلس گیا، لیکن زاران کو اس کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے فون کی اسکرین منہا کے چہرے کے سامنے کی اور دھاڑ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ بولو، کون ہے یہ جو ابھی بھی تمہیں اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے؟ کیا اب بھی تمہارے رابطے ہیں اس شخص سے؟ منہا نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے وہ میسیج پڑھا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ زاران، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، میرا یقین کریں، میں نے شادی کے بعد کسی سے بات نہیں کی۔ مگر زاران کا غصہ قابو سے باہر تھا۔ اسے منہا کو بازو سے پکڑ کر باورچی خانہ سے باہر نکالا اور اسے گھسیٹتے ہوئے فارم ہاؤس کے صحن میں لے گیا جہاں شدید دھوپ تپ رہی تھی۔ زاران نے اسے تپتی ہوئی زمین پر کھڑا کر دیا اور حکم دیا، اگر تم اتنی ہی پاک صاف ہو تو آج سارا دن تم اس دھوپ میں کھڑی رہو گی، نہ تمہیں پانی ملے گا اور نہ سایہ۔
جب تک تمہارا وہ عاشق خود یہاں آ کر تمہاری ضمانت نہیں دیتا۔ تمہارا یہی ٹھکانہ ہے۔ مینہا نے بے بسی سے زہران کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جہاں کبھی محبت کے دیے چلتے تھے وہاں اب صرف انتقام کی سیاہی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں کھڑی ہو گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور جلے ہوئے بازو پر دھوپ کی تپش اسے بے حال کر رہی تھی۔ زہران خود اندر اے سی والے کمرے میں چلا گیا، لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ وہ کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے بار بار مینہا کو دیکھتا جو تپتی دھوپ میں پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ کئی گھنٹے گزر کے مینہا کا چہرہ دھوپ سے تمتما اٹھا تھا اور اس کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو کر پاپڑی بن چکے تھے۔ دوپہر ڈھلی تو آسمان پر اچانک کالی گھٹائیں چھانے لگیں اور تپتی دھوپ کی جگہ تیز طوفانی ہواؤں نے لے لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ زہران کو لگا کہ شاید اب مینہا اندر آ جائے گی یا کم از کم جان بخشی کی بھیک مانگے گی، لیکن مینہا وہیں جمی رہی۔ وہ بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی اور سردی سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ زہران سے رہا نہ گیا۔ وہ غصے اور بے چینی کے عالم میں باہر نکلا اور مینہا کے پاس جا کر چیخا، اندر جاؤ، تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اپنی جان دے کر مجھے مجرم بنانا چاہتی ہو؟ مینہا نے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور نحیف آواز میں کہا، جب اعتبار ہی مر جائے زہران تو جان رہنے یا جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے مجھے بے وفا کہا ہے، اب یہ بارش میرے گناہ دھو دے یا میری زندگی ختم کر دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مینہا کے یہ الفاظ زہران کے دل پر تیر کی طرح لگے، لیکن اس نے اپنی انا کو کمزور نہ ہونے دیا۔ اسے مینہا کا ہاتھ جھٹک کر اسے اندر کی طرف دھکیلا، لیکن جیسے ہی مینہا نے قدم اٹھایا اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زہران کے بازو میں گر گئی۔ زہران نے اسے تھام تو لیا، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی سختی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر دوبارہ اسی اندھیرے اسٹور روم میں لے گیا اور اسے فرش پر لٹا دیا۔ اسی وقت زہران کی ماں کا فون آیا، جسے شہر واپس بلا رہی تھی تاکہ اس کی دوسری شادی کی بات چلائی جا سکے، لیکن زہران نے خاموشی سے فون کاٹ دیا۔ اس نے مینہا کے جھلسے ہوئے بازو کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ اسٹور روم کی چھوٹی سی کھڑکی سے بارش کی بوندوں کی آوازیں آ رہی تھی اور اندر مینہا تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ زہران اس کے سرہانے کھڑا اسے حیرت اور غصے کے ملے جلے چار سوراخ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی وہی نام گونج رہا تھا جو مینہا نے بے ہوشی کی حالت میں لیا تھا، مناہل۔ زہران کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان کھڑا ہوا کہ آخر یہ مناہل کون ہے؟ کیا یہ کوئی اور راز ہے جو مینہا نے اس سے چھپایا تھا؟ اس نے سختی سے مینہا کا کندھا ہلا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ مینہا، اٹھو، ہوش میں آؤ، کون ہے یہ مناہل؟ جواب دو مجھے۔ مینہا نے نیم و آنکھوں سے زہران کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بخار سے سرخ ہو رہی تھیں اور ذہن جیسے دھندلا گیا تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، وہ میری روح کا حصہ ہے جسے مجھ سے چھین لیا گیا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ بے ہوشی کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ زہران کا پارا ایک بار پھر ہائی ہو گیا۔ اسے لگا شاید مینہا کسی اور رشتے یا کسی اور گناہ کی بات کر رہی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر کمرے کا دروازہ باہر سے لوک کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں اس کی ماں کی بھیجی ہوئی لڑکیوں کی تصویریں میز پر بکھری پڑی تھیں، لیکن اس کی نظریں صرف مینہا کے ان آنسوؤں پر جمی تھی جو بارش کے پانی کی طرح اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اگلی صبح جب مینہا کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن زہران کا حکم اسے یاد تھا کہ اسے نوکرانی بن کر رہنا ہے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی جہاں زہران پہلے سے موجود تھا۔ زہران نے اسے دیکھتے ہی طنزیہ انداز میں کہا، بیمار ہونے کا ڈرامہ ختم ہو گیا تو کام پر لگ جاؤ۔ آج شہر سے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کسی کو پتہ چلے۔ اس گھر کی ملکہ اب ایک خادمہ بن چکی ہے۔ مینہا نے خاموشی سے سر جھکایا اور کام میں جٹ گئی، لیکن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ دوپہر کے وقت جب مہمان آئے جن میں زہران کی ماں اور ان کی پسند کی لڑکی ایمن بھی شامل تھی، تو زہران نے مینہا کو حکم دیا کہ وہ نقاب کر کے ان کے سامنے چائے لے کر آئے۔ بیگم ثروت نے مینہا کو پہچان لیا اور سب کے سامنے اس کی تجزیہ شروع کر دی۔ ارے دیکھو تو صحیح، جس لڑکی کو محل کی رانی بننا تھا وہ آج اپنے گناہوں کی وجہ سے باورچی خانے کی خاک چھان رہی ہے۔ ایمن نے بھی مینہا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے جان بوجھ کر گرم چائے مینہا کے ہاتھ پر گرا دی۔ مینہا کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی، لیکن زہران خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی کی ایک چادر تنی ہوئی تھی، حالانکہ اندر ہی اندر اسے مینہا کی تکلیف دیکھ کر عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد زہران نے مینہا کو برآمدے میں بلایا اور اس کے سامنے وہی نازیبا تصاویریں دوبارہ پھینکی جو نکاح کے دن سب کے سامنے آئی تھیں۔ اس نے گرج کر کہا، تم نے کل رات مناہل کا نام لیا، کیا وہ تمہارا کوئی پرانا آشنا ہے؟ کیا یہ تصویریں اسی کے ساتھ ہیں؟ مینہا نے ہمت جمع کی اور پہلی بار زہران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کو شک کی بیماری لگ گئی ہے زہران، مناہل کوئی مرد نہیں، وہ میری وہ حقیقت ہے جسے آپ کی آنکھیں کبھی نہیں دیکھ پائیں گی۔ زہران نے غصے میں اس کا جبڑا دبوچ لیا، تم مجھے پہیلیاں سنا رہی ہو، یاد رکھو میں سچ گلوانا جانتا ہوں۔ اسی لمحے فارم ہاؤس کے بڑے گیٹ پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔
زران نے غصے میں جا کر دروازہ کھولا تو سامنے مینہا کا وہی کزن کھڑا تھا جس کے نام سے زران کو گھن آتی تھی۔ وہ کزن مسکراتے ہوئے بولا، کیسی ہے میری مینہا؟ سنا ہے تم اسے بہت تکلیف دے رہے ہو، اس لیے میں اس لیے لینے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ زران کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک بھرپور مکہ کزن کے منہ پر دے مارا اور اسے گریبان سے پکڑ کر اندر گھسیٹ لایا جہاں مینہا پہ یہ منظر دیکھ کر ساکت کھڑی تھی۔ زران کے ہاتھ میں موجود پستول کی ٹھنڈک مینہا کی پیشانی پر موت کا پیغام لکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے ایک عجیب سی تھکن تھی۔ کزن خبیث سی مسکراہٹ کے ساتھ زمین پر بیٹھا اپنا خون تھوک رہا تھا اور اس کی نظریں مینہا کے لرزتے ہوئے وجود پر جمی تھی۔ بولو مینہا، خاموش کیوں ہو؟ بتا دو اسے کہ تمہاری تپسیا صرف میرے لیے تھی، اس زران کے لیے نہیں جو تمہیں ایک نوکرانی کی طرح رکھے ہوئے ہے۔ کزن کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ زران نے پستول کا ٹریگر دبانے کے لیے انگلی مضبوط کی۔ اس کا چہرہ غصے سے تانبے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ مینہا، اگر تم نے سچ نہ بولا تو آج یہاں کسی کی لاش گرے گی اور شاید وہ تمہاری ہوگی۔ مینہا نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ گولی چلاؤ دیں زران، ویسے بھی اس ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے، لیکن یاد رکھیے گا جس دن آپ کو سچ پتہ چلے گا اس دن آپ خود اپنی زندگی کی دعا مانگیں گے اور وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ زران نے مینہا کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں اسے مکر نہیں بلکہ ایسی سچائی نظر آئی جس نے اس کے ہاتھ لرزنے پر مجبور کر دیے۔ اس نے پستول نیچے کی اور کزن کے گردن تک پہنچ کر اسے ایک بار پھر مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے اس قدر بے رحمی سے پیٹ رہا تھا جیسے وہ اپنا سارا غصہ اور اپنی تمام تر ناکام محبت کا بدلہ اس سے لینا چاہتا ہو۔ کزن آدموا ہو گیا تو زران نے اسے فارم ہاؤس کے بڑے گیٹ سے باہر پھینک دیا اور دھاڑ کر کہا، آج کے بعد اگر تمہارا سایہ بھی یہاں نظر آیا تو میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ کزن کے جانے کے بعد زران واپس مڑا تو مینہا وہیں فرش پر بیٹھی خالی نظروں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ زران اس کے قریب آ کر رکا۔ اس کے سانس ابھی بھی دھونکنے کی طرح چل رہے تھے۔ اسے مینہا کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے اسے فارم ہاؤس کے پرانے کتب خانے میں لے گیا جہاں اس کے والد کی پرانی فائلیں اور کچھ نجی دستاویز پڑی تھیں۔ اس نے ایک دراز کھولا اور مینہا کی شناختی کارڈ اور نکاح نامے کی کاپی اس کے سامنے پٹک دی۔ منال کا ذکر تم نے بخار میں کیا تھا، میں نے اپنے اوپر تمہاری فیملی ہسٹری نکلوائی اپنے طور پر، لیکن وہاں صرف تمہارا ذکر ہے۔ اگر تم سچی ہو تو بتاؤ یہ مناہل کون ہے اور وہ تصویریں تمہاری نہیں تو کس کی ہیں؟ مینہا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے اور پھر ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ وہ رونا نہیں تھا جو وہ روز زران کے سامنے روتی، یہ ایک ایسی محرومی کا ماتم تھا جو برسوں سے اس کے سینے میں دبا ہوا تھا۔ وہ میری جڑواں بہن ہے زران، ہم دو تھیں بالکل ایک جیسی، لیکن جب ہم 5 سال کے تھے وہ میلے میں ہم سے بچھڑ گئی۔ میری ماں نے برسوں اسے ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ یہ نام میں نے صرف اس لیے چھپایا تھا کیونکہ میری ماں کا زخم ابھی بھی ہرا ہے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی کی خوشیوں میں کوئی اسے دکھ کو یاد کرے۔ زران نے حقارت سے کہکا لگایا۔ اسے لگا مینہا ایک نئی کہانی گھڑ رہی ہے۔ جڑواں بہن؟ کتنا فلمی ڈرامہ ہے یہ مینہا۔ تصویریں رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں اور تم ایک ایسی بہن کا قصہ سنا رہی ہو جو برسوں پہلے کھو گئی۔ واہ کیا کہنے تمہاری اداکاری کے۔ مینہا نے اپنی آنکھیں پونچھی اور مضبوط لہجے میں کہا، آپ کو مجھ پر یقین نہیں نا؟ تو پھر جائیں اس کزن کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں وہ تصویریں اسے کہاں سے ملی۔ وہ تصویریں سچی ہیں زران، لیکن وہ میری نہیں، وہ اس لڑکی کی ہیں جسے حالات نے شاید وہ بنا دیا جو وہ تصویروں میں نظر آ رہی ہے۔ زران کا دماغ گھوم گیا۔ اسے مینہا کو وہیں لوک کیا اور غصے میں اپنی گاڑی نکال کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے اب سکون نہیں مل رہا تھا۔ مینہا کی کہی ہوئی جڑواں بہن والی بات اس کے لاشعور میں کھٹک رہی تھی۔ وہ سیدھا مینہا کے پرانے گھر پہنچا جہاں مینہا کی ماں اکیلی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ زران نے بغیر کسی تمہید کے ان کے سامنے مناہل کا نام لیا۔ مینہا کی ماں کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی اور ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ تمہیں اس کا نام کس نے بتایا؟ ان کی آواز میں چھپا خوف اور صدمہ زران کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ مینہا جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن ابھی بہت سے پردے اٹھنا باقی تھے۔ اسی لمحے زران کے فون پر ایک میسیج آیا۔ یہ اسی کزن کی طرف سے تھا جس میں ایک ویڈیو کلپ تھا۔ ویڈیو میں ایک لڑکی جو بالکل مینہا جیسی تھی کسی سستے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی اور ہنس کر کہہ رہی تھی، مینہا تو اب زران کی قید میں ہوگی اور اسے پتہ بھی نہیں کہ اس کی سزا کسی اور کے گناہوں کا بدلہ ہے۔ زران کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ویڈیو والی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ وہ مینہا جیسی تو تھی لیکن اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں تھی جو اس نے مینہا کی آنکھوں میں تڑپتی دیکھی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا پہلا احساس ہوا تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دیوانہ وار گاڑی کی طرف بھاگا تاکہ مینہا کے پاس پہنچ سکے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ فارم ہاؤس پر اس وقت زران کی ماں پہنچ چکی تھی اور وہ مینہا کو زبردستی طلاق کے کاغذات پر سائن کروانے کے لیے بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہی تھی۔ جیسے ہی زران فارم ہاؤس کے گیٹ پر پہنچا، اسے اندر سے مینہا کی ایک دل خراش چیخ سنائی دی اور پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔
ज़रा ने घबरा कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दीवानावार फार्म हाउस के अंदर की तरफ भागा। इसके जहन में वो वीडियो क्लिप हथौड़े की तरह बज रहा था और दिल मुट्ठी में आ रहा था कि कहीं इसने खुद हक सच जानने में बहुत देर तो नहीं कर दी। जैसे वो हाल में दाखिल हुआ, सामने का मंजर किसी डरावने ख्वाब से कम ना था। मिन्हा जमीन पर गिरी तड़प रही थी। इसके बाल बिखरे हुए थे और उसके सामने मेज पर तलाक के कागजात पड़े थे। बेगम सरवत के हाथ में एक भारी छड़ी थी और इनके चेहरे पर ऐसी सफाकी थी जो ज़रा ने पहले कभी नहीं देखी। साइन करो इस पर। तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की। मैं तुझे इस घर में एक लम्हा नहीं रहने दूंगी। बेगम सरवत की आवाज़ हाल में गूंजी। ज़रा ने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ हवा में तो पहुँच लिया। इसकी आंखें गुस्से से खून आलूद हो रही थी। बस करे अम्मी, बहुत हो गया। इसने वो छड़ी इसके हाथ से छीनकर दूर फेंकी। बेगम सरवत हैरत से अपने बेटे को देखने लगी। ज़रा, तुम इस बदकिरदार लड़की के लिए अपनी माँ पर हाथ उठाओगे? ज़रा ने मीना को सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन मीना ने तड़प कर अपना बाजू छुड़ा लिया। इसके होंठ से खून रस रहा था और आंखों में अब वो इल्तिजा नहीं बल्कि गहरी हकारत थी। दूर रहे मुझसे ज़रान, आपकी दी हुई हर अजियत में सह गई, लेकिन आज आपकी माँ ने मेरे किरदार के साथ साथ मेरी माँ की ममता पर भी हाथ डाला। मुझे तलाक चाहिए अभी, इसी वक्त। ज़रान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। वो लड़ती आवाज़ में बोला, मीना, मुझे सब पता चल गया, मुझे माफ़ कर दो। वो तस्वीरें तुम्हारी नहीं थी। ये सुनते ही बेगम सरवत के चेहरे का रंग बदल गया। इनके हाथों के तोते उड़ गए, लेकिन इन्होंने खुद को संभाला। क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हें पागल बना रही है। ये सब इसी का ड्रामा है। ज़रा ने अपना फ़ोन निकाल कर वो वीडियो अपनी माँ के सामने की। ये देखें अम्मी, ये वो लड़की है जिसकी तस्वीरें आपने सबके सामने उछाली थी। ये मीना की बिछड़ी हुई बहन है जिसे इस कज़न ने ढूंढ निकाला और आपके साथ मिलकर ये सारा खेल खेला। बेगम सरवत ने नजरें चुरा ली, लेकिन ज़रान अब सब समझ चुका था। इसे अपनी माँ की खामोशी में इनका इतराफ़ जुर्म नजर आ रहा था। वह मीना की तरफ मुड़ा जब दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। इसका वजूद कांप रहा था। मीना, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस कज़न के पास लेकर चलूंगा। मैं इसका गिरेबान चाक करूंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम बेगुनाह हो। मीना ने एक तलक मुस्कुराहट के साथ ज़रान की तरफ देखा। दुनिया को बताएंगे। जो जख्म आपने मेरी रूह पर लगाए हैं, क्या इनका हिसाब भी दुनिया के सामने करेंगे? जो निशाना आपने मेरी गर्दन पर अपनी नफरत से छोड़ा था, क्या वो मिट जाएगा? ज़रान के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना ही कह सका, मुझे एक मौका दो मिन्हा, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसी वक्त फार्म हाउस के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वही कज़न उतरा, लेकिन इस बार इसके साथ वही लड़की थी जो वीडियो में नजर आ रही थी। वो लड़की बिल्कुल मिन्हा की हमशक्ल थी, लेकिन इसके लिबास और इसके अंदाज में एक अजीब सी बेबाकी थी। जैसे ही वो हाल में दाखिल हुई, मिन्हा की माँ, जो ज़रान के पीछे पीछे वहाँ पहुँच गई थी, की नज़र इस पर पड़ी। वो मनाहल चिल्लाकर इसकी तरफ लिपकी, लेकिन मनाहल ने इन्हें पीछे धकेल दिया। कौन सी माँ? वो माँ जिसने मुझे मेले में अकेला छोड़ दिया। वो माँ जिसने इस मिन्हा के मोहल्ले में ब्याह दिया और मुझे सड़कों पर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। हाल में मौजूद हर शख्स सख्ती में आ गया। कज़न ने मुस्कुराते हुए ज़रान की तरफ देखा। देख लिया ज़रान, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी क्योंकि तुमने वो चीज़ छीनी जो मेरी थी। ज़रान ने गुस्से में कज़न की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन मनाहल ने बीच में आकर इसे रोक दिया। खबरदार, इसे हाथ भी मत लगाना। ये वह शख्स है जिसने मुझे सहारा दिया जब तुम सब मुझे भूल चुके थे। मीना खामोशी से ये सब देख रही थी। इसे अपनी बहन के मिलने की खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मनाहल की नफरत ने इस खुशी को जहर बना दिया। मनाहल ने बैग से एक पिस्तौल निकाली और इसे ज़रान की तरफ तानते हुए कहा, आज इस कहानी का अंजाम वही होगा जो मैं चाहती हूँ। या तो ये मीना तलाक के कागजात पर साइन करेगी या फिर ज़रान तुम्हारी लाश यहाँ से उठेगी। मीना ने आगे बढ़कर ज़रान के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। दोनों बहनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं तो हाल की फिजा मंजमद हो गई। मीना हल्की आंखों में बरसों की महरूमी और नफरत एक दहकते हुए शोले की तरह उभर रही थी, जबकि इसके हाथ में थमी पिस्तौल ज़रान के सीने का निशाना लिए हुए थी। हाल में सांसें रुक गईं। मिन्हा, जो अब तक सदमे की मारी एक जिंदा लाश बनी हुई थी, अचानक एक नई हिम्मत के साथ ज़रान के आगे खड़ी हो गई। हट जा मिन्हा, आज इस शख्स का गरूर मिट्टी में मिलेगा जिसने तुम्हें एक नौकरानी की तरह रखा। मैं तुम्हारा बदला लेने आई हूँ। मिन्हा हल्की आवाज़ में घन गरज थी। मिन्हा ने भीगी आंखों मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, बदला तुम नहीं ले रही मनाहल, बदला वो शख्स ले रहा है जो तुम्हारी इस मासूमियत को इस्तेमाल कर रहा है, जो बचपन में हमसे बिछड़ गई थी। कज़न ने पीछे से कहका लगाया, मिन्हा, अब भी तुम इस शख्स की ढाल बन रही हो जिसने तुम्हारी इज्जत सरेआम नीलाम की। मनाहल, गोली चलाओ।
زران نے منہا کو آہستہ سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں مناحل کے چہرے پر جمی تھی جہاں منہا جیسی ہی شباہت تھی، مگر حالات نے وہاں سختی لکھ دی تھی۔ مناحل، میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے منہا پر اعتبار نہیں کیا، لیکن یاد رکھو تم جس کا سہارا لے رہی ہو اس نے تمہیں صرف ایک مہرے کی طرح استعمال کیا تاکہ وہ ہم سب کی زندگیوں سے کھیل سکے۔ مناحل کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے لرزا، لیکن کزن نے فوراً اسے کان میں زہر کھولا۔ تمہیں یاد ہے مناحل، وہ ٹھنڈی سڑکیں جہاں تم بھوکی سوتی تھی جبکہ یہ شہزادی اس محل میں خواب دیکھتی تھی؟ یہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ مناحل کی انگلی ٹیگر پر جیسے ہی دبنے لگی، منہا کی ماں دیوانہ وار آگے بڑھی اور مناحل کے پیروں میں گر گئی۔ میری بچی، مجھے مار دے لیکن اپنی روح کو اس گناہ سے آلودہ نہ کر۔ میں نے تجھے کبھی نہیں بلایا، میں آج بھی تیری وہی لوری سناتی ہوں جو تو بچپن میں سن کر سوتی تھی۔ ماں کے لمس اور ان کی آنکھوں نے مناحل کے اندر کے پتھر کو جیسے پگھلا دیا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے کزن کی طرف اٹھی اور اسے اس کی آنکھوں میں وہ ہمدردی نہیں بلکہ ایک شیطانی خوشی نظر آئی۔ اسے احساس ہوا اسے صرف ایک ہتھیار بنایا گیا۔ مناحل کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر زمین پر گری اور وہ دھڑام سے اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حال میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی سوائے کزن کے، جس کا منصوبہ خاک میں مل چکا تھا۔ وہ دبے قدموں باہر نکلنے لگا لیکن زران نے اسے گریباں سے دبوچ لیا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میری زندگی برباد کر کے آرام سے نکل جاؤ گے؟ زران کے ایک اشارے پر پولیس جو اس نے شہر سے نکلتے وقت ہی الرٹ کر دی تھی فارم ہاؤس میں داخل ہو گئی اور کزن کو ہتکڑیاں لگا کر لے گئی۔ جب طوفان تھما تو زران بیگم ثروت کی طرف مڑا جو دیوار سے لگی اپنی ذلت کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ امی، آپ نے صرف منہا کا دل نہیں توڑنا چاہا، آپ نے میرا مان بھی توڑا۔ آج سے میں اس گھر اور اس جائیداد سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میں وہیں جاؤں گا جہاں منہا کی معافی مجھے لے جائے گی۔ منہا نے خاموشی سے اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹے اور اپنی ماں اور بہن مناحل کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے زران کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب غصہ نہیں تھا، صرف ایک ویرانی تھی۔ معافی مانگنا بہت آسان ہے زران، لیکن اعتبار کی وہ عمارت جو آپ نے گرائی، اسے دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے عمر بھی کم ہے۔ میں اپنی ماں اور اپنی بچھڑی بہن کے ساتھ جا رہی ہوں۔ زران نے اسے روکنے کی ہمت نہیں کی، وہ صرف اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ فارم ہاؤس کی وہ خاموشی اب زران کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے جذباتی طوفان اٹھا تھا۔ منہا اپنی ماں اور مناحل کو لے کر وہاں سے جا چکی تھی اور زران اسی اجڑے ہوئے حال میں اکیلا رہ گیا جہاں دیواروں پر لگی تصویریں اسے اس کی اپنی کوتاہیوں کا تانا دے رہی تھیں۔ بیگم ثروت نے آگے بڑھ کر زران کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن زران نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا۔ اب چھوڑنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا امی، آپ کی ممتا کا وہ نقاب اتر چکا جس کے پیچھے ایک سنگ دل عورت چھپی ہے۔ آپ نے میری محبت کو نوکرانی بنایا، اس کی تذلیل کی، اور میں اندھا بن کر آپ کی باتوں پر یقین کرتا رہا۔ زران کی آواز میں چھپا دکھ بیگم ثروت کو ساکت کر گیا۔ وہ پہلی بار اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ رہی تھی۔ زران نے اس وقت اپنے وکیل کو فون کیا اور حکم دیا اس کی تمام جائیداد اور کاروبار کا بڑا حصہ منہا کے نام کر دیا جائے، اور خود ایک چھوٹے سے بیگ میں چند کپڑے ڈال کر اس عالیشان فارم ہاؤس کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ دوسری طرف منہا اپنی ماں کے چھوٹے سے گھر میں پہنچ چکی تھی جہاں مناحل کی موجودگی نے ایک عجیب سی فضا پیدا کر دی تھی۔ مناحل جو اب تک سڑکوں کی تلخ زندگی کی عادی تھی، اس چھوٹے سے گھر کی پاکیزگی اور اپنی ماں کی بے لوث محبت کو دیکھ کر خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ وہ بار بار منہا کے ہاتھ دیکھتی جن پر کام کے نشان تھے، اور پھر وہ اپنی تصویریں دیکھتی جن کی وجہ سے منہا کی زندگی برباد ہوئی۔ مجھے معاف کر دو منہا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کزن مجھے تمہارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ میں نے تو صرف اپنی محرومی کا بدلہ لینا چاہا، لیکن میں نے تمہیں جہنم میں دھکیل دیا۔ مناحل نے روتے ہوئے منہا کے پیروں میں بیٹھ کر کہا۔ منہا نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ تمہارا کیا قصور مناحل؟ قصور تو اس معاشرے کا ہے جس نے تمہیں ہم سے جدا کیا، اور قصور اس اعتبار کا ہے جو زران کے دل میں میرے لیے کبھی تھا ہی نہیں۔ منہا کے لہجے کی سردی بتا رہی تھی اس کے دل میں اب زران کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ منہا نے سمجھا شاید کوئی پڑوسی ہوگا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے زران کھڑا تھا۔ اس کا وہ شاہانہ غرور ختم ہو چکا تھا۔ ہاں، بال بکھرے ہوئے لباس گردلو تھا۔ وہ مغرور بزنس ٹائکون نہیں بلکہ ایک بھکاری لگ رہا تھا جو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز بھیک مانگنے آیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ منہا کی آواز میں ایسی بے رخی تھی جس نے زران کے دل کو زخمی کر دیا۔ زران نے لرزتی آواز میں کہا، منہا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ فارم ہاؤس، وہ جائیداد، وہ ماں کا سایہ، میں نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا۔ میں اب کچھ بھی نہیں ہوں،
بس تمہارا وہ مجرم جو عمر بھر کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ مینا نے تلخ لہجے میں جواب دیا، مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے زاران، مجھے تو وہ اعتبار چاہیے تھا جو اس رات مر گیا جب آپ نے میری گردن پر اپنی نفرت کے نشان چھوڑے۔ جائیے یہاں سے، ابھی رشتے میں صرف خاموشی بچی ہے۔ زاران وہاں سے گیا نہیں بلکہ اسی گلی کے موڑ پر ایک پرانے بینچ پر بیٹھ گیا۔ بارش دوبارہ شروع ہو گئی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں لیکن وہ ساکت بیٹھا رہا۔ منہا نے کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ منہا، وہ باہر بارش میں بیٹھا ہے، اسے بخار ہو جائے گا۔ منہا نے رخ موڑ لیا۔ ہونے دو منہل، اس سے بھی تو پتہ چلے کہ تپتی دھوپ اور بارش میں اکیلے کھڑے رہ کر جب کوئی اپنا اندر سے ٹوٹتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ رات گزرتی گئی، زاران وہیں بیٹھا رہا اور منہا اندر جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے دل کے سکون کی دعا مانگتی رہی۔ بیگم ثروت کے اغوا کی خبر نے منہا کے گھر میں ایک کھلبلی مچا دی۔ منہا جو اب تک زاران سے دور رہنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی، اس خبر کو سن کر ایک دم سن ہو گئی۔ اسے یاد آیا زاران نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اب وہ بالکل تنہا ہے۔ ایسے میں اس کی ماں کا اغوا اس کے لیے کسی بڑی قیامت سے کم نہ تھا۔ منہا نے جب یہ خبر سنی تو اس کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسے شک تھا کہ یہ اسی کے کزن کی کارستانی ہوگی جو اب بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، یا جس کے گینگ کے لوگ اب بھی سرگرم تھے۔ منہا نے کانپتے ہاتھوں سے زاران کا وہ خط سمیٹا جس پر خون کے دھبے ابھی تازہ تھے اور وہ دیوانہ وار گلی میں نکلی، لیکن زاران کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ گلی کے اس موڑ تک گئی جہاں زاران پوری رات بارش میں بیٹھا رہا۔ وہاں زمین پر اب بھی اس کے قدموں کے نشان موجود تھے جو بارش کے پانی میں دھندلا رہے تھے۔ دوسری طرف ایک تاریک اور بوسیدہ گدا میں بیگم ثروت کو ایک کرسی سے باندھا گیا۔ اس کا وہ غرور اور تکبر اب مٹی میں مل چکا تھا۔ ان کے قیمتی کپڑے پھٹ چکے تھے اور چہرے پر خوف کی زردی چھائی تھی۔ اندھیرے سے نکل کر وہی کزن سامنے آیا جس کے چہرے پر اب پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ وہی زخم تھا جو زاران نے اسے دیا۔ تو بیگم ثروت، کیسا لگ رہا ہے اس مٹی اور بدبو میں؟ آپ نے تو بڑی شان سے میری منہل کو استعمال کیا، اب ذرا اپنی زندگی کی قیمت بھی دیکھ لیں۔ کزن نے ایک خنجر ان کے گلے پر رکھا۔ بیگم ثروت گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی، وہی زبان جو منہا پر زہر اگلتی اب اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کزن نے کہکا لگایا اور زاران کو فون کیا جس وقت سڑک کے کنارے بے حال بیٹھا تھا۔ جیسے زاران نے فون اٹھایا کزن کی آواز گونجی، زاران، اپنی ماں کی آخری چیخ سننا چاہتے ہو یا خاموشی سے وہ تمام کاغذات لے کر یہاں آؤ جن پر تم نے منہا کے لیے دستخط کیے ہیں؟ مجھے وہ جائیداد چاہیے ورنہ تمہاری ماں کا انجام بہت برا ہوگا۔ زاران کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں تھا لیکن وہ اپنی ماں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے منہا کو فون کرنے کی ہمت نہیں کی بلکہ وہ اکیلا اس پتے کی طرف نکل پڑا جو کزن نے اسے بتایا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا منہل پہلے ہی اپنے طور پر کزن کے ٹھکانوں کا سراغ لگا چکی تھی۔ منہل کو ان تمام جگہوں کا علم تھا جہاں کزن چھپا تھا۔ وہ دونوں بہنیں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس ویران گودام کی طرف روانہ ہوئیں جہاں موت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ جب زاران وہاں پہنچا تو کزن نے اسے دیکھتے ہی طنزیہ مسکراہٹ دی اور کہا، آگے شہزادے، لاؤ وہ کاغذات اور اپنی ماں کو لے جاؤ۔ زاران نے کاغذات آگے بڑھائے لیکن جیسے ہی کزن نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی زاران اس پر جھپٹ پڑا۔ دونوں کے درمیان زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو گئی۔ کزن نے خنجر نکالا اور زاران کے پیٹ میں گھونپنے ہی والا تھا کہ ایک زوردار آواز گونجی اور کزن کے ہاتھ سے خنجر گر گیا۔ دروازے پر منہا کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں وہی پستول تھی جو منہل نے فارم ہاؤس میں چھوڑی تھی اور منہا نے حفاظت کے لیے اٹھا لی تھی۔ منہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن اس کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ چھوڑ دو اسے، منہا نے چلاتے ہوئے کہا۔ کزن نے منہا کو دیکھ کر بیگم ثروت کے گلے پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے ڈھال بنا لیا۔ گولی چلاؤ گی منہا، اپنی ساس کو مار دو گی؟ کزن نے چیلنج کیا۔ اس لمحے منہا نے پیچھے سے آ کر کزن کے سر پر لوہے کی سلاخ دے ماری جس سے وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ زاران نے ہمت جمع کی اور کزن کو قابو کر لیا جبکہ پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ بیگم ثروت کو رہا کروایا گیا۔ وہ روتی ہوئی منہا کے قدموں میں گر گئیں۔ مجھے معاف کر دو منہا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا لیکن تم نے آج میری جان بچائی ہے۔ گودام کی چھت سے ٹکراتی گولی کی آواز جیسے زندگی کی آخری گھنٹی تھی۔ زاران کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا منہا جو چند لمحے پہلے اس کی نفرت کا نشانہ تھی آج اس کی زندگی بچانے کے لیے موت کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ گولی منہا کے شانے کے قریب لگی اور اس کی سفید چادر پر پھیلتا سرخ لہو زاران کے دل پر قیامت ڈال رہا تھا۔ منہا کی آنکھیں دھندلانے لگیں اور وہ آہستہ سے زاران کے بازو میں جھول گئی۔ زاران نے اسے تھاما تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ کسی تپتے ہوئے کوئلے پر پڑ گئے۔ منہا نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، آنکھیں کھولو منہا۔ زاران کی آواز میں وہ کرب تھا جو شاید صدیوں کی اذیت کے بعد پیدا ہوا۔ پولیس نے کزن کو دبوچ لیا لیکن زاران کے لیے اب دنیا ختم ہو چکی تھی۔ وہ منہا کو اٹھائے دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ بیگم ثروت جو اب تک صدمے کی حالت میں تھی اپنی بہو کے اس اثار کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر کا منظر انتہائی دل خراش تھا۔
زران کے کپڑے منہا کے خون سے رنگے ہوئے تھے. وہ زمین پر بیٹھا دیوار سے سر ٹکا کر خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی چیخ چیخ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی. مناہل اور اس کی ماں بھی وہاں پہنچ چکی تھی. مناہل نے جب اپنی کزن کی حالت دیکھی تو وہ زران پر برس پڑی. دیکھ لیا آپ نے، یہ وہ لڑکی جسے آپ بے وفا کہتے تھے، اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اس شخص کے لیے جس نے اسے کبھی عزت نہیں دی. اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. زران کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا. وہ زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا چھوٹا محسوس کر رہا تھا. بیگم ثروت ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی. انہیں رہ رہ کر وہ وقت یاد آ رہا تھا جب انہوں نے منہا کو دھکے دے کر باہر نکالنے کی کوشش کی تھی. ڈاکٹر باہر نکلا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. گولی نکال دی گئی ہے لیکن خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے. اگلی 24 گھنٹے بہت اہم ہے. دعا کریں وہ ہوش میں آ جائیں. رات کا آخری پہر تھا اور اسپتال کی راہداریوں میں صرف زران کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی. وہ منہا کے کمرے کے باہر شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا جو مشینوں کے درمیان کھڑی موت اور کی جنگ لڑ رہی تھی. زران کا جی چاہ رہا وہ چیخ کر کہے، یہ سزا اس سے ملنی چاہیے تھی. منہا تو معصوم تھی. صبح ہوئی تو منہا کی حالت میں تھوڑی بہتری آئی. جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولی تو سامنے زران کو پایا. زران نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن منہا نے دکھ سے اپنی انگلیاں سمیٹ لیں. اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی ویرانی تھی جو فارم ہاؤس چھوڑتے وقت تھی. آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ منہا کی نحیف آواز نے زران کے دل کو زخمی کر دیا. میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں منہا، میرا تو وجود ہی تم سے ہے، زران نے روتے ہوئے کہا. منہا نے رخ موڑ لیا. وجود تو اس دن مٹ گیا جب آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. یہ گولی تو صرف ایک جسمانی زخم ہے جو روح آپ نے چھلنی کی. اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں. اسی دوران بیگم ثروت کمرے میں داخل ہوئیں. ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. وہ منہا کے بستر کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں. منہا بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا جو ایک دشمن بھی نہیں کرتا. میں اس قابل نہیں تو مجھے معاف کرو، لیکن اگر تم نے مجھے اتنی ماں مانا ہے تو بس ایک بار مجھے معاف کر دو، ورنہ میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دے گا. منہا نے اپنی ساس کو اس حال میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیگم ثروت کے سر پر ہاتھ رکھا. آپ کو اس دن معاف کر دیا تھا جس دن آپ کو اس گودام سے رہا کرایا تھا. اللہ ہم سب کو معاف کرے. زران کو لگا شاید اب منہا اسے بھی معاف کر دے گی، لیکن جیسے اس کی نظر زران سے ملی اس نے صاف کہہ دیا، زران، امی کو معاف کرنا میرا فرض تھا، لیکن آپ کے ساتھ میرا رشتہ اب صرف ایک بوجھ بن چکا ہے. میں آپ کے ساتھ محل میں واپس نہیں جا سکتی جہاں میری عزت کی نیلامی ہوئی تھی. میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہوں گی. زران کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اسے احساس ہوا وہ سب کچھ حاصل کر کے بھی سب سے قیمتی چیز یعنی منہا کا اعتبار کھو چکا ہے. منہا کا اپنی ماں کے گھر واپس چلے جانا زران کے لیے کسی تعزیانے سے کم نہیں تھا. وہ عالیشان بنگلہ جہاں کبھی منہا کی آمد پر جشن منایا جاتا اب زران کے لیے ایک وسیع اور قید خانہ بن چکا. وہ سارا دن منہا کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو دیکھتا، اس کے کمرے کی خوشبو سے بے چین کر دیتی. دوسری طرف منہا اپنی ماں کے گھر میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی خاموشی گھر کے در و دیوار پر محیط تھی. منہا نے اپنی بہن کو اس حال میں دیکھا تو اسے فیصلہ کیا وہ مزید خاموش نہیں رہے گی. منہا نے منہا سے کہا، تم کب تک اس بوجھ کو ڈھو گی؟ منہا، زران پچھتا رہا ہے، وہ شخص اب بدل چکا ہے. لیکن منہا کا جواب وہی تھا، زخم پڑ جاتے ہیں منہا، لیکن جو اعتبار ٹوٹ جائے وہ کبھی جڑتا نہیں. زران اب ایک نیا راستہ اختیار کیا. اسے منہا کے گھر کے سامنے آنا چھوڑ دیا، لیکن وہ روزانہ صبح منہا کی ماں کے گھر کے باہر خاموشی سے دودھ پھل اور ضرورت کا سامان رکھ کر چلا جاتا. وہ دور کھڑے ہو کر صرف ایک جھلک منہا کی دیکھتا چاہتا تھا جو وہ دروازہ کھول کر سامان اندر لے جاتی. ایک دن منہا نے اسے سامان رکھتے ہوئے دیکھ لیا. وہ باہر آئی اور غصے سے بولی، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں آپ کے صدقے کی ضرورت نہیں. زران نے جھکی ہوئی نظر سے جواب دیا، یہ صدقہ نہیں ہے منہا، یہ ایک شوہر کا فرض ہے جو وہ اپنی بیوی کے لیے ادا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ اس کی بیوی معاف کرے یا نہ. منہا نے سامان وہیں چھوڑ دیا اور اندر چلی گئی، لیکن اس رات اس سے نیند نہیں آئی. اسے زران کی وہ آنکھیں یاد آ رہی تھیں جن میں اب تک قبول کے بجائے صرف التجا تھی. اسی دوران بیگم ثروت نے اپنی زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل لیا. انہوں نے منہا کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اعتراف کیا جس کزن نے منہا پر الزامات لگائے تھے وہ دراصل ان کے اپنے پرائے دشمن کا بیٹا تھا اور انہوں نے اپنی مفاد کے لیے اسے استعمال کیا. انہوں نے منہا کو بتایا زران نے اپنی تمام جائیداد خیراتی اداروں اور منہا کے نام کر کے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں اور وہ بالکل خالی ہے. یہ خبر منہا کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی. اسے احساس ہوا زران نے واقعی اپنا کفارہ ادا کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا. منہا کی طبیعت دوبارہ بگڑ جاتی ہے. ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اسے شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے دل کی تکلیف شروع ہو رہی ہے. منہا جب یہ خبر زران کو دینے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے زران ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں رہ رہا ہے اور مزدوری کر رہا ہے تاکہ منہا کے علاج کے لیے پیسے جمع کر سکے.
منال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب وہ زران کو اس حال میں دیکھتی ہے کہ وہ شخص جو کبھی اشاروں پر دنیا چلاتا تھا آج اپنی محبت کی خاطر مٹی میں مل چکا۔ جیسے زران کو مینا کی بیماری کا پتہ چلتا ہے وہ ننگے پاؤں اسپتال کی طرف بھاگتا ہے، لیکن راستے میں اس کا سامنا اس کے کزن کے گینگ کے کچھ بدماشوں سے ہو جاتا ہے جو اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ اس سے گھیر لیتے ہیں۔ دہری گلی میں زران پر ہونے والا وہ بزدلانہ حملہ اس کی زندگی کی شمع گول کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن اس کے دن میں مینا سے معافی مانگنے کی تڑپ نے اسے گرنے نہ دیا۔ بدماشوں نے اسے لہولہان کر دیا۔ وہ سڑک کے کنارے بے حال پڑا تھا اور اس کے زخموں سے رستا خون بارش کے پانی میں مل کر اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ ادھر اسپتال میں مینا کی حالت تشویشناک تھی۔ اسے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زران کسی بڑی مصیبت میں ہے۔ اس کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی، شاید وہ نفرت کے باوجود اس شخص کو ایک بار دیکھنا چاہتی تھی۔ منال اور اس کی ماں مینا کے سرانے بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھیں جب اچانک اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ایک اور اسٹریچر لایا گیا۔ منال کی نظر جیسے اس کے زخمی شخص پر پڑی، اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ زران وہ پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ خون اور مٹی سے ہٹا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت میں اب بھی وہی چھوٹا سا تعویذ تھا جس نے مینا کی صحتیابی کے لیے کسی درگاہ سے لیا تھا۔ مینا کو جب پتہ چلا زران سے اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش ہے تو وہ اپنی تکلیف بھول کر اس کے وارڈ کی طرف بھاگی۔ ڈاکٹر نے اسے روکتے ہوئے، لیکن وہ دیوانی ہو چکی تھی۔ جب اس نے زران کو آکسیجن ماسک کے ساتھ بیڈ پر پڑے دیکھا تو اس کا سارا غرور ناراضگی برف کی طرح پگھل گئی۔ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا جو اب ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ زران آنکھیں کھولیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، خدا کے لیے مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ مینا کی سسکیاں پورے وارڈ میں گونج رہی تھیں۔ زران نے بہت مشکل سے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ اس کی نظر جب مینا پر پڑی تو اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ اس نے نکاہت بھری آواز میں صرف اتنا کہا، مینا اب مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں، تمہاری معافی مل گئی۔ بیگم سربت بھی وہاں پہنچ چکی تھی اور مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ انہوں نے مینا کا ہاتھ پکڑ کر زران کے ہاتھ میں دیا اور روتے ہوئے کہا، میرے بچوں مجھے معاف کر دو، میری انا نے تم دونوں کو ہنسی بستی زندگی برباد کر دی۔ اسی دوران پولیس وہاں آئی اور انکشاف ہوا زران پر حملہ کرنے والے بدماشوں کو اسی کزن کی جیل سے بیٹھ کر سپاری دی تھی، لیکن پولیس نے اس نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ اب بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن ڈاکٹرز کی ٹیم جب زران کا دوبارہ معائنہ کرنے آئی تو ان کے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بتایا زران کے سر پر لگنے والی چوٹ نے اس کی یادداشت کے ایک حصے کو متاثر کیا، یا شاید وہ کوما میں جا سکتا ہے۔ ہسپتال کے کمرے میں لگی مشین کی وہ لمبی پیپ جیسے مینا کے دل کی دھڑکن روک دینے کے لیے کافی تھی۔ مانیٹر پر لکیر بالکل سیدھی ہو چکی تھی اور ڈاکٹر نے فوراً مینا کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دیا۔ مینا جو چند لمحے پہلے زران کو معاف کر چکی تھی اب ہسپتال کی راہداری میں دیوار سے لگی بے جان مورت بنی کھڑی تھی۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آ رہے تھے جب زران نے اسے تکلیف دی تھی، لیکن اب اسے صرف زران کا وہ ٹوٹا ہوا لہجہ یاد آ رہا تھا جس میں اس نے معافی مانگی تھی، اور ڈاکٹر زران کو بجلی کے جھٹکے دے رہے تھے جس کا جسم بیڈ پر اچھل رہا تھا لیکن روح جیسے واپس آنے کو تیار نہ تھی۔ بیگم سربت منال بھی وہیں فرش پر بیٹھ کر مسلے بچھا کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ آخرکار 15 منٹ کی اس طویل جدوجہد کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا لیکن آنکھوں میں اطمینان کی ایک چمک۔ معجزہ ہو گیا، زران کی نبض واپس آ گئی، لیکن وہ ابھی بہت گہری بے ہوشی میں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب ہوش میں آئے گا یا جب آئے گا تو اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی۔ مینا نے جیسے ہی سنا وہ سجدے میں گر گئی۔ اسے احساس ہوا وہ زران سے جتنا بھی دور بھاگے اس کی زندگی کی ڈور اس شخص سے بندھی ہوئی ہے۔